آج کا پہلا سوال ہے، عزیر احمد ہیں راولپنڈی سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آذربائیجان کی جانب سے پاکستان کو آفر کی گئی ہے کہ وہ پاکستانی حکومت کو تیل اور گیس ادھار فراہم کرنے پہ تیار ہیں۔ کیا آذربائیجان کی آفر کو قبول کرتے ہوئے پاکستان کو عرب ممالک پر انحصار ختم کر دینا چاہیے؟ اور آپ کی نظر میں اگر ترکی، پاکستان، ملائیشیا، آذربائیجان مل جائیں تو کیا امت مسلمہ کے لیے نیا بلاک بن سکتا ہے؟ عزیر صاحب، میں تو ایک بنیادی اصولی تاریخی بات کہ افراد ہوں یا اقوام، انحصار رب العالمین کے بعد اپنے آپ پہ کرنا چاہیے۔ امریکہ کے بعد چائنا پہلے ان کی گود میں گھسے ہوئے تھے، اب ادھر پتہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے ان کو اندازہ نہ ہو کہ جو ہزاروں میل دور بیٹھی ہوئی سپر پاور اور پھر نیکسٹ ڈور سپر پاور اور پھر الٹیمیٹلی تگڑا ہی ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے برتر اور بہتر ہوتا ہے۔ سو چائنا کے ساتھ بھی بہرحال وقت آئے گا، میں اشارے دے رہا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں بات کرتا۔ اچھا، سو آپ نے ایک تو انحصار کا جو لفظ ہے نا، میں نے جو عرض کیا کہ رب العالمین کے بعد انحصار اپنے بازوؤں پہ، اپنی ذہانت پہ، اپنی محنت پہ، اپنی دیانت پہ۔ اچھا، اب امریکہ کے بعد چائنا والی بات وہ میں ہنٹ کر چکا ہوں۔ اچھا، اب عرب ممالک کے بعد آذربائیجان، ترکی یا ملائیشیا پہ ایک طرح کی ڈپینڈنس یا یہ تو اپروچ صحت مند اور مثبت نہیں ہے۔ باقی کمزور لوگوں کی، بھکاریوں کی تو اپنی خیر نہ کو پریورٹیز ہوتی ہیں، نہ ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنے طور پہ زیادہ سے زیادہ طاقتور، مضبوط، مستحکم ہونے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اٹس ناٹ جسٹ کوئی عرب ممالک یا امریکہ یا چائنا، آذربائیجان یا ترکی، ملائیشیا، مسلمان ملک اور غیر مسلمان ملک، اس سے قطع نظر آپ خود طاقتور ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ترجیحات دیکھنی ہے، اپنی ضروریات دیکھنی ہے، آپ نے اپنی ریکوائرمنٹس دیکھنی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم پاکستانی چونکہ ضرورت سے زیادہ ایک جذباتی لوگ ہیں، اور انفارچونیٹلی پہلے میرا خیال تھا کہ یہ سب کچھ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ سارا کچھ جہالت کی وجہ سے نہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہمارے ہیں نا، ہمارے اندر دو چار پرزے موجود ہی نہیں ہیں، ریشنل، لاجک، ریزن۔ آپ طاقتور ہو تو پوری دنیا ٹھیک ہے، کیا مسلم اور کیا غیر مسلم۔ پھر جہاں آپ کا زیادہ کوئی کلچرل یا مذہب کے حوالے سے کچھ سلسلہ اگر کوئی بہتر ہے تو وہ اس طرح رہے گا، ادروائز پریکٹیکلی میں نے خود دیکھا یہ پورے مڈل ایسٹ میں پاکستانیوں کے ساتھ جو حقارت کا سلوک ہوتا ہے، ان کے بارے میں جو زبان استعمال ہوتی ہے، ان کو جیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو وہ میں نے تو خود یہ دیکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ اس لیے یہ جو سارا رومانس ہے، یہ مطلب میں چین کے بارے میں سنتا ہوں، آئی ریسپیکٹ چائنیز، میں ہر جس بندے نے میرٹ پہ کوئی سٹیٹس یا پوزیشن حاصل کی ہو، وہ قوم ہو یا شخص ہو، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ میں امریکنز کا بہت بڑا مداح ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارا کو ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، جہاں جہاں ہمیں سپورٹ کر سکے۔ فال آف ڈھاکہ کے بعد کچھ اور ہونے والا تھا، آپ بھول گئے، احسان فراموش لوگ یہ بھی بھول گئے کہ کتنی گندم کسی زمانے میں پلتے ہی ان کی گندم پہ رہے ہیں ہم لوگ۔ سو یہ نہیں، یہ ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ ملکوں کے درمیان کوئی ہی رانجھے والا تعلق ہوتا ہے۔ میں نے لکھا تھا کہ یہ ایسا، یہ لیلا مجنون نہیں ہے بھائی، یہ شیریں فرہاد نہیں۔ ملکوں کے درمیان معاملات بنیادی طور پہ اپنی اپنی ضروریات اور مفادات کی
روشنی میں طے کیے جاتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کا برابری کا آپ نے تعلق رکھنا ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو طاقت دینی ہوگی. اور ایک بات یاد رکھیں, ہم باتیں کرتے ہیں عجیب و غریب سی, یہ بھی نہیں سوچتے. صرف اپنے دھیان میں 5 7 10 15 خاندان لائیں جن سے آپ واقف ہیں. بتائیں مجھے, بھائیوں کے درمیان بھی اگر سماجی یا مالی طور پہ بہت عدم توازن ہو جائے تو ان کے رشتوں میں عدم توازن آ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہ کوئی جیلسی ہوتی ہے یہ فلانا, نہیں, خام خواہ نہ چاہتے ہوئے ایک عجیب و غریب طرح کا نا ایک عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ خاندانوں کے درمیان جو بھائیوں میں بٹوارے ہوتے ہیں, بہن بھائیوں میں مقدمے بازیاں ہوتی ہیں, تو یار ہم اپنے گھروں میں نہیں یہ دیکھتے. ملکوں کے ساتھ آپ رومانس کرنے چلے گئے, نہیں ہوتا بھائی, ایک خاندان میں نہیں ہوتا. اس کی کوئی میراث ہو, اگر اس کا کوئی ورثہ ہو تو سنتے نہیں, عدالتیں جائیں, جا پتہ کریں. مقدمے بازیاں ہیں, کیسز ہیں, نفرتیں ہیں. بہن بھائی کے درمیان اگر بہت بڑا, یا 2 بھائیوں کے درمیان یا 2 بہنوں کے درمیان اگر بہت زیادہ وہ ہو جائے, فرق پیدا ہو جائے, تو ان کے بچوں کے درمیان رشتے نہیں ہوتے موسٹلی. 1 in a million ہوتا ہوگا کوئی. تو بھائی زندگی کو اس طرح دیکھنا سیکھیں. یہ جو کہہ رہے ہیں برادر اسلامی, کیا برادر اسلامی؟ ہم آپس میں محلے گلی میں تو اکٹھے نہیں ہیں, ہم برادر ہیں. ہاں بھی چلو پنجابی ہیں, کشمیری ہیں, جانو جو لوکلز ہیں, ہماری زبان ہے, ماں بولی ہماری ایک ہے, حالات ہمارے ایک ہیں, ملک ہمارا ایک ہے. ہمارے درمیان کتنا پیار محبت اور رومانس ہے. یہ کون لوگ ہیں جو کیمیکلز ملا دودھ اپنے ہی بچے ہوئے نا ان کو دیتے ہیں, جو قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں, جو کم تولتے ہیں؟ یہ برادر نہیں ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ برادر آ جائے گا, وہ برادر برودر نہیں ہے. ان کی اپنی ضروریات ہیں, ان کے پاس مال زیادہ ہے, ہمارے پاس کوئی اور قسم کی طاقت کچھ زیادہ ہے, تو ادھر اس میں باٹر شاٹر کہیں ہو جاتا ہے تو معاملہ ٹھیک ہے. ادھر کوئی برادر شرادر نہیں. پورے مڈل ایسٹ میں جو بندہ جس نے وہاں 10 15 20 سال گزارے ہیں, اس کو قسم دے کے پوچھ لیں, ساری اوقات کھل کے سامنے آ جائے گی. اور میں سادہ مثال دے رہا ہوں بھائی, اپنے گھروں کے اندر یہ مسلک کا فرق ہے. اس کا یہ فرقہ ہے, میرا یہ فرقہ ہے. اس نے اتنے بجے نماز پڑھنی, میں نے اتنے بجے نماز پڑھنی. میں نے آج عید منانی ہے, آپ نے کل عید منانی ہے. نہ کو لینا نہ کو دینا. ذات برادریوں کے فیصلے پہ آپ کے مستقبل کی قیادتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ جٹ ہے جی, یہ رائی ہے جی, یہ گجر ہے جی, یہ کوالیفیکیشن ہے. اس طرح کے تو برادر ہم آپس میں ہیں. تو آپ گلوبلی برادر ڈھونڈنے چلے ہوئے, تو یہ برادر شرادر کچھ نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا اپنا کو بھرم ہے, اگر ہے, طاقت ہے, زور ہے, سب کے ساتھ ہی ٹھیک ہے. ورنہ سگا کوئی نہیں, اور سگا ہو بھی تو اس کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا. تھینک یو ویری مچ. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومت میں کرپشن بڑھی ہے, جبکہ نیب بہترین انداز میں کام کر رہا ہے. اچھا, یہ رپورٹ دیکھ کے اپوزیشن حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ بتائیں کہ کرپشن کم ہوئی ہے. دیکھو بات سنو بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نیب کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتا ہوں. یہ تو ہوئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے, اس کے بارے میں حکومت کا سٹانس کچھ اور ہے کہ یہ نواز شریف کے زمانے کی بات, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس پہ حکومت کو جو آپ نے کہا آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں, تو میں اس بارے میں, سچی بات ہے, میں قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا, میں نے اخباروں میں دیکھا ہے, میں اس کو پروو کروں گا, اس کو سمجھوں گا, اس کی تفصیلات میں جاؤں گا, اور اس کے بعد اس پرٹیکولر بات کے حوالے سے بات کروں گا. اچھا, اب آپ کے سوال کا آخری جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے یا پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی ہے؟ تو کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے, یہ ثانوی بات ہے. ہم کرپٹ لوگ ہیں, یہ ہے اصلی بات. مجھے ایک بات بتائیں آپ,
اس ملک کی اصل اکانومی ہے ہی کرپشن. اگر کوئی جادو کا ڈنڈا یا جادو کا چراغ آ جائے اور راتوں رات کرپشن ختم ہو جائے تو 90 دن کے اندر اندر آدھی سے زیادہ آبادی بھوکی مر جائے گی. اس ملک کی اصل اکانومی ہے ہی 2 نمبر. ٹھیک ہے, اچھا اس میں دور نہیں جانا, میں کوئی کسی تفصیل میں کوئی لاجک نہیں, کوئی منطق نہیں. آپ دیانتداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے تنہا بیٹھ کے سوچیں, aren't we corrupt and corrupt to the core؟ ختم. سرکاری ملازمین کے بارے میں لکھ چکا ہوں کہ جو زندہ ہے وہ کرپٹ ہے, وہ حرام کھا رہا ہے. دیکھیں آپ پٹواری سے لے کے یہ جو ایس ایچ او ہے, یہ اس ٹائپ کے ایکسائز انسپیکٹر میں لگا پتہ نہیں جی اس کی 40 جائیدادیں نکل آئیں فلانا. اچھا میں ایک بنیادی سی بات کرتے ہیں, مجھے اگر آپ نے ڈائسیکٹ کرنا ہو, میرا آپ نے پوسٹ مارٹم کرنا ہو, اس کو 2-3 پہلی بات, اچھا میں اگر سرکاری ملازم ہوں کہ جی اتنا میرا پیکج ہے, اتنی میری تنخواہ ہے. باپ میرا کیا کرتا تھا, ان کی ورتھ کتنی تھی, ہم کتنے بہن بھائی تھے, میں نے کیا انہیریٹ کیا, سمپل ہے. دوسرا اہلیہ کی طرف سے, چلو جی میرا خاندان تو کمزور تھا, میری اہلیہ کوئی آ گئی ہے قارون کے خاندان سے, کیا آیا, سسر صاحب کیا کرتے تھے, ان کی برتھ کیا تھی, میرا پیکج کیا ہے, میری جائز انکم کیا ہے. یہ جو ایسٹس بیونڈ انکم, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ بھائی ایک عام آدمی کو عقل تمیز نہیں ہوتی. مجھ سے اگر آپ پوچھو گے تو شاید میں 1-2% کا میں جواب نہ دے سکوں, مجھے میں نے کون سے اکاؤنٹنٹس رکھے ہوئے, بٹ بیسیکلی 3 یہ تکون ہے, میری اتنی ورتھ ہے, 100 کی ہے, لاکھ کی ہے, 1000 کی ہے, کروڑ کی ہے, ارب کی ہے, جتنے کی بھی ہے, میری یہ ورتھ ہے, یہ میرا پیکج ہے. باپ سے میں نے یہ انہیریٹ کیا, بیگم میری یہ لائن, ختم ہو گئی بات. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے, کہاں سے آیا. یہاں وہ لوگ کھرب پتی ہوئے, 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 100 نہیں, سینکڑوں, جو کل تک ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں تھے. کیسے ہو جاتا ہے یہ؟ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو اس طرح کا پیسہ ہے وہ خود بولتا ہے کہ میں حرام ہوں اور میرا مالک حرام خور ہے. ہاں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ماڈرن ورلڈ میں, یہ جو بل گیٹس ایسے لوگ آئے نا, یا تو آپ اتنے بڑے کو فن خان ہیں یا کریٹو آدمی ہیں, آپ نے کوئی پیٹنٹ کرایا, راتوں رات آپ کروڑ پتی ہو گئے, ارب پتی ہو گئے, بالکل ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے, وہ بھی نظر آ جائے گا. کیا ڈکا چھپا ہے, اوور نائٹ پیسہ. یہ بھی ایک آدھ جنریشن میں ضربیں لگ جانا, اور اس طرح کی ضربیں لگ جانا. ایک ہوتی ہے ایکسیپٹیبل لاجیکل گروتھ, ایک آدمی کام کرتا ہے وہ بتدریج وہ گرو کرتا جاتا ہے, وہ ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے. ٹھیک ہے جی, کہ میں نے 40 سال پہلے میں نے یہ کام شروع کیا, اور اب بڑھتے 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 اس کی 4 6 10 برانچ. اچھا یا کو بہت ہی آؤٹ آف دا ورلڈ آپ نے کو بڑی کو توپ چلا دی ہے, پیٹنٹ کرا لیا آپ, بل گیٹس یا اس طرح کے جو باقی لوگ ہیں دنیا میں راتوں رات جو بلینئرز بنے, تو ان کو دیکھ لو نا. ویسا تو پاکستان میں اس طرح کا تو برین ماشاءاللہ ہوتا ہی نہیں. یہاں تو سارے وہ کیا مفتی, وہ جن کو گھر والوں نے بند کر دیا, مفتی عبدالکوی, مطلب ہم ہر پیشے میں ہم مفتی عبدالکوی ہیں. ایک ہاتھی کے دانت ہیں, کھانے کے اور دکھانے کے اور. 3 سوال موٹے, میری ورتھ ویلیو کیا ہے, میں ایک گورنمنٹ فنکشنری ہوں, یہ میری تنخواہ ہے, یہ میری مراعات ہیں, پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, یہ میں نے انہیریٹ کیا ہے, یہ میری اہلیہ کو ملا یا نہیں ملا یا جو بھی ہے, وہ ختم کر لو, 1 منٹ نہیں لگتا. تو یہ اینک پہن کے آپ دیکھو تو سوائے
اس ملک کی اکانومی سوائے کرپشن کے کچھ نہیں ہے. پیرالل اکانومی نہیں ہے, یہ اصل اکانومی ہے ہی. آج اگر حرام بند ہو جائے, رشوت, کمیشن, کک بیک, پورا ملک جو ہے نا بھوکا مر جائے گا. میرے ایک دوست تھے مولانا اسد گیلانی, پچھلے دنوں ان کی اہلیہ کا, فضانہ بھابی کا انتقال ہوا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو اسد گیلانی صاحب کے صاحبزادے لاہور سے, وہ اسد گیلانی صاحب ایم این اے بھی رہے جماعت اسلامی کی طرف سے. تو ان کے جو بیٹے تھے سید فاروق گیلانی, وہ میرے بہت پیارے دوست تھے. تو ہی واز اے ویری سینئر مین فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ فائنینس. تو میں نے ایک بار کہا, میں نے کہا یار فاروق, اس ملک کی اکانومی کا سنا. وہ نیا جوائنٹ سیکٹری, ایڈیشنل سیکٹری, ان دنوں ڈیتھ ہو گئی فاروق کی بھی, بہت پیارا دوست تھا. تو مجھے ہنس کے, بڑا ذہین, بہت وٹی آدمی, اپنے کام میں تو وہ تھا ہی تھا, ادروائز بھی ویری بریلینٹ, بہت برائٹ آدمی. تو میں نے کہا یار تم اس پوزیشن میں ہو, تم بہتر بتا سکتے, ملک کی اکانومی کا مجھے بتاؤ. اس نے کہا اس ملک کی کیا اکانومی ہے, ہر آدمی کا ہاتھ یا نظر دوسرے کی جیب میں, یہ اکانومی ہے. یہی حال اداروں کا ہے, جا کے پتہ کرو. اس وقت اس نے مجھے بتایا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس نے بجلی کا کتنا بل دینا ہے, کاٹ کے دکھاؤ. فلاں ہاؤس نے فلاں, بس چھوڑو. اس لیے یہ جو بات آپ نا, پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے, نہ ہوئی ہے, نہ ہو سکتی ہے. اس پہ عمران خان نے آج ایک بات کی ہے, بڑی پتہ کی بات ہے, بڑی دیر سے سمجھ آئی ہو بھائی. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ 15 سے 20 سال کا روڈ میپ, پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ, لوگوں کو اعتماد میں لو. یہ آج جنگ اخبار, اس کے اوپر کیا لکھا ہے, 5 سال بعد الیکشن جمہوریت کا المیہ, ٹریجڈی. چین کو اگلے 10-20 سال کا پتہ ہوتا ہے. یہ میں کب سے چیخ رہا ہوں, اب عقل آئی ہے, اس میں عمل درآمد نہیں ہونا. یہ ملک اس طرح راہ راست پہ آ سکتا ہی نہیں. آپ, ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے کہ جی تھک تھگڑی, کبھی ادھر ٹانکا لگا لو, کبھی ادھر لگا لو, کبھی ادھر لگا لو. اس طرح کا ہے. یہ مریض ہے بہت خوفناک قسم کا. ہماری اکانومی بہت خوفناک مریض ہے. اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, پھیپھڑے اس کے گل گئے ہیں, دل اس کا ٹھیک کام نہیں کر رہا, لیور اس کا, اس کو سوزش ہوئی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے. یہ بیک وقت بہت ساری سرجریز, اور وہ جو عمران نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے. 5 سال میں تو مسائل کی سمجھ نہیں آتی نئے بندے کو. اور میں جو اتنی دیر سے, اس کی لاجک اور ہے, میں تو جمہوریت میں لعنت بھی نہیں بھیجتا. یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے ہمارا علاج نہیں ہے. اور خاص طور پہ ان حالات میں, ہاں بیسک بات یہ ہے کہ وہ ویسٹرن ڈیموکریسی بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. اچھا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن چلو وہ تو خالص ہو, وہ بھی جال سازی ہے. سو اس لیے پاکستان اور کرپشن یہ لازم و ملزوم ہے. ایک بدن ہے, ایک روح ہے, ایک دریا ہے, ایک اس کا پانی ہے. ہماری اکانومی سوائے کرپشن کے بیسیکلی ہے ہی کچھ نہیں. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. یہ اشر رحیم ہیں لاہور سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چین اور بھارت آپس میں لڑ رہے ہیں. چین کا دعویٰ ہے کہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ چین نے 90,000 مربع کلومیٹر بھارتی علاقے پہ قبضہ کر رکھا ہے, لیکن بھارت یہ کہتا ہے کہ ہمارا 38,000 مربع کلومیٹر رقبہ چین. وہ اس طرح کا الزام بازیاں ہیں. تو بھارت میں سکھ برادری سراپا احتجاج ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایشیا میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ بھائی میں تو کوئی نجومی نہیں ہوں, لیکن ایک بات بنیادی طور پہ, تبدیلی ہی تو زندگی ہے. ایک ایشیا کیا ہے, پوری دنیا کیا ہے, بنی نوع انسان کی ساری تاریخ. وہ کبھی ڈاک کی پوجا ہوتی تھی, کبھی یاگ کی پوجا ہوتی تھی. جتنی میں نے وہ گرو کرتا گیا, کہتے ہیں سب سے بڑی دریافت, ایجاد تو انسان نے خیر کیا کرنا ہے, اس کی کیا اوقات ہے. سب سے بڑی دریافت ہے وہ پہیا, وہاں سے شروع ہوئے تھے. آپ اندازہ لگاؤ, اب چاند اور مریخ پہ جا رہے ہو آپ. پہیا سب سے بڑی ایجاد تھی. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی, یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے,
پہیا نہیں، انسان کی سب سے بڑی دریافت اس کے اپنے 2 ہاتھ تھے. جب وہ چوپایوں کی طرح چلتا تھا نا، تو ظاہر ہے یہ 2 ہاتھ انگیج ہوئے تھے کہیں اور. جب یہ 2 ہاتھ فارغ ہوئے اور اس نے کام کرنا اسی سے پہیا بنا نا، تو وہاں سے آپ شروع کرو. یعنی انتہائی بہادر تھے وہ لوگ جن پہ غلبہ پا لیا ان لوگوں نے، جنہوں نے پہلی بار گھوڑے کو ایک جنگی مشین کے طور پہ استعمال کیا. یعنی کتنی بڑی اچیومنٹ تھی بنی نوع انسان کی تاریخ کی، حیرت انگیز یہ گھوڑے کو. اچھا، پھر ان پہ وہ غالب آ گئے جنہوں نے زین اور لگام ایجاد کی، چونکہ گھوڑے کی منووربلٹی یعنی وہ بہتر مشین میں تبدیل ہو گیا. سو یہ چلتے چلتے آج آپ ہائیڈروجن بامس پہ پہنچے ہوئے ہو، تو یہ تبدیلی نہیں ہے. سواریاں آپ کی کیا تھیں؟ خچر، گھوڑے، اونٹ. اب عقل ہی نہیں مانتی. سو بنی نوع انسان کا ایک مغل جو ہیں وہ کوئی قبض کی وجہ سے تو کوئی پیچش کی وجہ سے مر جاتے رہے. کون؟ ذل سبحانی، عالم پناہ، جن کی اوقات کوئی نہیں. اب اچھا، جب پاکستان بنے تک ایسی موویز بنتی تھیں کہ جی ہیرو کو، یہ ہیروئن کو اگر ٹی بی نکل آئی ہے تو پورا ہال رونا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ وہ لا علاج. ہمارے قائد بابا قوم محمد علی جناح وہ اس کی وجہ سے فوت ہوئے، تو اب ٹی بی، نزلہ زکام بھی نہیں ہے. سو بنی نوع انسان کا کھانا پینا رہنا، اب تصور کریں صرف 100 سال پہلے. آج جو ایک ایوریج ایون لو مڈل کلاس کا گھرانہ، ذرا لائف سٹائل پہ غور کریں. کل تک کے تو گانے ہمارے بتی بال کے بنے رہے اتنے رکھنی ہیں. کبھی محاورے پہ غور کریں کہ آگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی. کوئی آگ نہیں تھی. غالب جیسے جینیس کا دماغ چل گیا یہ دیکھ کے، اس نے کہا ایک کیسی زبردست قوم ہے جو جیب میں آگ لیے پھرتی ہے. اس نے زندگی میں ماچس ہی نہیں دیکھی. کل کی باتیں ہیں بھائی. ڈولیاں، کہار، یہ اب زندگی کدھر ہے؟ سو تبدیلی تو آنی ہے. اب کل تک کا ہندوستان ٹھیک ہے، کل تک کا، اس میں سے کتنے ملک نکل آئے جی. یہ بھارت ہے، یہ پاکستان ہے، وہ بنگلہ دیش ہے. پتہ نہیں کل کیا صورت حال تھی آج کی طرح. کل مغلوں کا، ان کی طاقت کا، ان کے ہولڈ کا، ان کے اثر و رسوخ کا کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا. آج مغل بریانی، مغل سٹیل، کون کر رہے ہیں یہ کام؟ جو آدھی درجن ملکوں کے مالک تھے. کیا افغانستان، تو کیا آج کا پاکستان، تو کیا ہندوستان، تو کیا بنگلہ دیش، تو کیا یہ اپنا نیپال شپال. سو تبدیلی ہے یہ، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا. پوری دنیا میں آئے گی، اللہ کرے بہتری ہو. باقی اپنی اپنی جنگ لڑیں. اور یہ جو ہے نا کہ وہ یہ ان کو لڑنے دیں آپس میں. چین اور بھارت کا اپنا معاملہ سارٹ آؤٹ آج نہیں تو کل ہو جائے گا. چونکہ زندگی میں ہر مسئلہ، ہر معاملہ بالآخر اس نے کسی نہ کسی نا کروٹ بیٹھنا ہوتا ہے، تو بیٹھ جائے گا. اس لیے آپ نا اس پہ اتنا پریشان ہوں، جو ہوئے گا دیکھا جائے گا. راشد علی ہیں لیاقت آباد کراچی سے. وہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے آتے ہی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے فیصلے تبدیل کیے، سعودی عرب اور امارات کو اسلحے اور جدید طیاروں کی فراہمی روک دی، جبکہ فلسطینیوں کے لیے $350 ملین کی امداد کو بحال کیا جا رہا ہے. ایران کے ساتھ بھی جوہری معاہدوں کے دوبارہ مذاکرات کے وغیرہ وغیرہ. مختصراً یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے سے حالات کچھ بہتر ہوں گے؟ کچھ بہتر تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. اس میں زیادہ کوئی رسو سکرات بکرات ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ وہ جو اللہ معاف کرے جو اب چلے گئے ہیں، کیا بندہ بات کرے، وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے، وہ انتہائی ومزیکل، انپریڈکٹیبل، غیر متوازن، نرگسیت کا، اپنے عشق میں مبتلا، اپنی ذات کے گرد چکر کاٹنے والا ایک عجیب و غریب قسم کا وہ آدمی تھا. جو ٹھیک ہے کوئی کاروباری امپائر چلائے، کچھ اور اس طرح کا کریں. ایک سپر پاور کے صدر کے طور پہ تو بہت ہولناک ایک صورتحال تھی. جبکہ جو بائیڈن جو ہیں وہ بہت متوازن، سیلف میڈ، فوکسڈ، انتہائی مستقل مزاج اور بے تحاشا تجربہ کار آدمی ہے. ہی از اے جینٹلمین.
باقی یہ اب ایکسپیکٹ کرنا، وہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ ملکوں کے درمیان ہر ملک کے اپنے مسائل، اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. انہوں نے اس کے جتنی ان کے پاس طاقت ہے اسی شدت سے وہ اپنی ترجیحات پہ کام کرتے ہیں، اپنے ٹارگٹس اچیو کرتے ہیں. اس میں کوئی پیار محبت عشق کوئی فلمی گانے نہیں ہوتے، وہ پھر بلڈوز کر دینے والی بات ہوتی ہے. اس کو آپ علیحدہ کر دیں. بٹ جنرلی اسپیکنگ ڈونلڈ ٹرمپ تو بری خبر تھی قرائرز کے لیے. یہ تو ڈیفینیٹلی دیر از نو کمپیریزن. میں ضرور یہ امید کرتا ہوں کہ اور ان چیزوں کی بنیاد پہ اس میں تو کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا. یہ ہیں جی احمد مدنی صاحب، جوہر ٹاؤن، لاہور. وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا ہے وہ ایوان میں تحریک عدم اعتماد لائیں گے، تو اس سلسلے میں انہوں نے کئی جماعتوں کی حمایت بھی حاصل کر لی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوگی؟ احمد مدنی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل آئی ڈونٹ نو کامیاب ہوگی ناکام ہوگی، پہلے بھی رہے ہیں پھر آ جائیں گے تو کون سی توپ چل جائے گی. یہ ہم بہت سے ہمارے چینلز بھی، ہمارے بہت سارے دانشور بھی، وہ اس طرح کے سوالوں پہ بہت زیادہ، شاید اس کی وجہ ہے کہ وہ بکتی ہے اس طرح کی بات جو سو کالڈ کرنٹ افیئرز. حالانکہ کرنٹ افیئر ایک بھی نہیں ہے پاکستان کا. یہ سارے 70 سال 72 سال 73 سال پرانے افیئرز ہی ہیں جن کو ہر دفعہ کلی کر کے تو کیا پی ڈی ایم ہے، کیا پی ڈی ایم ہے، بتھیرے پی ڈی ایم رہے ہیں یہاں. خیر، اب آپ نے جو کہا کہ اس مقصد میں کامیاب ہوگی، اس مقصد کو چھوڑیں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہ کریں تو ظاہر ہے عمران خان یا پی ٹی آئی از ناٹ اے پرماننٹ ریالٹی. وہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، یہی کچھ ہوتا رہا ہے، یہی کچھ ہوگا اور یہی کچھ ہونا چاہیے بھی. اچھا، پیپلز پارٹی کے بارے میں اگر آپ نے سوچنا ہے تو پیپلز پارٹی کین ٹرن انٹو این ایسٹ ڈیفینیٹلی. لیکن اس کو نئے خون کے ساتھ نئی سوچ، نئی اپروچ، نئی اسٹریٹجی، نئے اسلوب کی ضرورت ہے. تو اگر اس کا احساس نہیں کرتے تو وہ اس مقصد کو تو چھوڑیں، یہ تو پیٹی سا مقصد ہے، وہ کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. سو ان کو چاہیے یہ اس طرح کی چیزوں سے نکل کے ذرا ری وزٹ کریں سارا صورتحال، اپنا سفر اس پہ غور کریں. باقاعدہ بڑے بڑے ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بیٹھ کے اس کو ورک آؤٹ کریں کہ بھی ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے. مطلب لاہور کو وہ کہتے تھے لاڑکانہ، ذوالفقار علی بھٹو کا پیپلز پارٹی کا قلعہ، نام و نشان. اب ان کو وہاں سے کینڈیڈیٹ نہیں ملتا. ایک پارٹی جو اچھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے فوراً بعد ان کا اقتدار میں آنا، وہ تو ایک جذباتی فضا اس طرح کی تھی. اس کے بعد تو فارغ ہیں، اور ان کو ڈے ون سے پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ سندھ تک سمڑ جائیں گی. وہ جو ترمیمیں شرمیمیں ہوئی ہیں نا، ان کے پیچھے بالکل زرداری صاحب کی اس طرح کی ذہانت اس کے پیچھے کام کر رہی تھی. ان کو سوٹ کرتا تھا کہ ٹھیک ہے کہیں سے بھی جاتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں. وہ کہتا ہے شاطروں کا شاطر ہوں، انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے. تو ان لوگوں کو چاہیے سنجیدگی سے، بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں ان کی پارٹی میں، تو ان کو چاہیے بیٹھ کے پہلے سنجیدگی سے ہوم ورک کرو کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. ان میں سے بے شمار چیزیں بے شمار لوگ جانتے ہیں. کچھ چیزیں ہوں گی جن کے لیے واقعی سیاستدان ہونا، تجربہ کار ہونا ضرورت ہوگا، وہ ان کو پتا. اس کو ری وزٹ کریں تو میکرو لیول کی بات کریں. عدم اعتماد آتی ہے یا جاتی ہے، یہ رستے میں رہ جاتی ہے، میرا یہ اس میں انٹرسٹ نہیں. اور آپ بھی اگر آپ کو پسند آئے تو کوشش کریں ذرا اور ٹائپ کے مسائل پہ فوکس کرنے کی. بڑا خوبصورت نام بھی بڑا ماشاءاللہ پیارا ہے، اور میرے شہر سے ہیں. میرا شہر بھی بہت خوبصورت ہے. ملائکہ حیات ہیں لائل پور سے. وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے بہت ہنسی آئی کل رات جب میں نے احسن اقبال کا یہ بیان سنا کہ 92 کا ورلڈ کپ بھی نون لیگ کے دور میں جیتا گیا، اس میں عمران خان کا کوئی کمال نہیں. تو سر اگر یہ اچھائیاں اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں تو جو سالوں سے لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا وہ کس کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے؟ آپ ہی کچھ رہنمائی فرمائیں.
ملائکہ بیٹا میں رہنمائی میں نے اس میں کیا کرنی ہے، آپ نے خود ہی سارا کچھ کنکلوڈ کر دیا اور بہت خوبصورتی سے کر دیا. یہ انتہائی بھونڈے اور بھدے لوگ ہیں. میں نام کسی کا کیا لوں، آپ اپنی کامن سینس استعمال کر کے پہنچ جانا. ایک بندہ ہے خاص محکمے میں تھا سیاست میں آنے سے پہلے، مجھے نہیں پتا، مجھے اس کے کولیگز نے بتایا یہ کہ وہ ایکس نمبر آف جتنے بھی کلومیٹرز کے بعد وہ ٹائرز تبدیل ہوتے ہیں، وہ سرکاری اس میں کھاتے میں جمع کرانے پڑتے ہیں اور آپ کو نئے مل جاتے ہیں. یا وہ لوگ بھی لیڈر بنے جو وہ پرانے ٹائرز بیچ کھاتے تھے. اندازہ لگاؤ، مطلب اگر وہ اتنے 1000 کلومیٹر کے بعد ٹائر تبدیل ہونا تو جو اتنے 1000 کلومیٹر کے بعد تبدیل ہوا وہ اس میں کیا اس کا مل جاتا ہوگا. یہ لیول ہے. تو یہ انتہائی بھونڈے بھدے، یہ نہیں موسٹلی ہمارا سیاستدان جو ہے 95% وہ اسی طرح کے دیکھ کے متلی ہوتی ہے. اچھا رہ گئے نون لیگ. یہ تو ایک تو ان پہ زوال بہت خوفناک قسم کا ہے اور ذلت بہت، اللہ معاف کرے ہو. یہ اسحاق ڈار کو کوئی عورت میں نے ٹی وی پہ سنا چند دن پہلے، جو خاتون وہ کہہ رہی تھی، بچہ بچہ جانتا ہے اگر بدنیت نہ ہو آدمی، اندر اس کے گند نہ ہو، ضمیر مرا نہ ہو، تو سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. اچھا ایک تو زوال نے ان کی مت ماری ہے، دوسرا ان کو مستقبل بھی اندھیرا اور مخدوش دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دماغ ہی نہیں اعصاب بھی شل ہو گئے ہیں. یہ نارمل نہیں رہے. یہ حسن اقبال بیچارہ از ناٹ دا اونلی ون جو ایسے آل فال باتیں کر رہا ہے. موسٹلی ان کے جو لوگ ہیں زیادہ تر، میں ایک زمانے میں میری رائے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں مجھے تو کبھی یہ نون لیگ کبھی تو پولیٹیکل پارٹی لگی نہیں، یہ تھی بھی نہیں، لگی بھی نہیں. تو میرا بڑا ایک سافٹ کارنر ایک تھا ان کے خاقان عباسی صاحب کے بارے میں کہ یہ بندہ ذرا متوازن سوبر، لیکن وہ بھی کہ ویسی ایسی عباسی صاحب بونگیاں مار رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں فضول باتیں کہ حیرت ہوتی ہیں. سو آپ بیٹا بس اپنے ملک کے لیے خیر مانگا کرو، اپنا کام کرو، باقی ان کو چھوڑو. ان کے پاس اس طرح کی اونگیوں بونگیوں کے علاوہ تو بس رہ ہی کچھ نہیں کیا.